حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معاملات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی۔ لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور اکثر نے مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودھی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلی ٹھیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ تجارت سنت الانبیاء ہے اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔